اچھا جی، یہ جیو نیوز کا 8 تاریخ کا بلیٹن ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ سنیے اور دیکھیے کہ اس کی جو 2 پہلی خبریں ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک اور ننھی کڑی جنسی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ چارسدہ میں کھیتوں سے 2.5 سالہ بچی کی لاش ملی ہے۔ مغوی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پی ایچ کیو چارسدہ کی میڈیکل افسر نے بچی سے زیادتی کی تصدیق کر دی۔ معصوم بچی کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ ننھی بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ اور افسوسناک واقعہ، کانپور میں لاپتہ بچے کی لاش کھیتوں سے ملی ہے۔ پولیس کے مطابق وسیع مٹ بنگلہ کا 12 سال کا بچہ کل شام 4 بجے سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے ملازم سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ بچے کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ تو جی یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سمپل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 خبریں جیو نیوز کا جو 8 اکتوبر کا جو 12 بجے دن کا بلیٹن ہے، اس کے اندر 2 خبریں، پہلی اور دوسری، دونوں ایک بچی 2.5 سالہ اور 12 سالہ بچہ، دونوں کے ساتھ جو ہے سیکشول ہراسمنٹ جو ہے وہ سیکشولی، لڑکی کو تو سیکشولی ابیوز کرنے کے بعد بڑے بروٹل طریقے سے قتل کر دیا گیا، اور لڑکے کو کیا کیا ہے جی، لڑکے کو پھر لڑکے کا جو ہے وہ اب اس کے اوپر بھی تفتیش وغیرہ چل رہی ہے، اور مطلب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ چیز کسی کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی، کیوں یہ سارا مسئلہ اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے، اور کہیں سے بھی کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان نے کہا کہ جو ہے وہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں انہیں کیمیکلی کیسٹریٹ کیا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیمیکلی کیسٹریٹ کرنے کی جو بات ہے نا وہ ٹوٹلی امپریکٹیکل ہے پاکستان کی سیٹنگ میں۔ کیسے آپ یہ لا پاس کریں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کیا کرے گی، اس کو چیلنج کر دے گی، اسلامی نظریاتی کونسل جب اسے چیلنج کرے گی تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس نے کہیں بھی نہیں جانا، کچھ بھی نہیں ہونا، سب نے بعد میں آرام سے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، 4 دن روئیں گے پیٹیں گے۔ ابھی وہ جس عورت کا ریپ ہوا تھا موٹر وے پہ، ابھی تک جو مرکزی ملزم ہے، جو پرائم سسپیکٹ ہے، جو پرائم ہے، وہ ابھی تک بندہ ہی اسٹل ایٹ لارج، کوئی امید نہیں ہے اس کے پکڑے جانے کی، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایک دفعہ شروع میں ایسے لگا تھا جیسے کہ پورا پنجاب، پورا پاکستان ہلا کے اس بندے کو چھاننی میں سے جس طرح آپ سسریاں نکالتے ہیں اس طرح کر کے نکال دیا جائے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ عورت چپ کر کے واپس چلی جائے گی، اور ان دا اینڈ کیا ہوگا، یہ ریپ کی داستان صرف ایک ریپ کی داستان اور کچھ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹا موٹا واقعہ بن کے رہ جائے گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں مسئلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ اب 2.5 سال کی بچی، اب دیکھیں 2.5 سال کی بچی پہ تو شرع کی کوئی حد بھی نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ ابھی تو 2.5 سال کی بچیاں کہیں تو بیچاری، ابھی ظاہری بات ہے فیڈر سے تو ہر کوئی دودھ پیے، کہیں انہیں تو بھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا ہوتا۔ تو جن لوگوں نے ایک 2.5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں کے بارے میں آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں؟ مگر ہم لوگ یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی سفاکیت، اتنی ہارٹ لیسنس، اتنی بروٹیلٹی اور ان ہیومینٹی جو بڑھ گئی ہے کہ کسی طور سے قابو ہی نہیں آ رہی۔ تو سارے لوگ جتنے بھی ہیں، ہم لوگ، ہمیں اگر اس بات پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اس ڈسکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس بات کی طرف توجہ دلوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا کس طرح سے یہ ہوگا؟ عمران خان کے بچے تو خیر پاکستان میں رہ کے پلے بڑے نہیں، ایک غریب کے بچے کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، غریب آدمی کو جو اپنے بچوں کو پالتے ہوئے جو مشکلات پیش آتی ہیں، موسٹ پرابلی عمران خان نے وہ کبھی نہیں دیکھی، نواز شریف نے نہیں دیکھی، وہ کبھی زرداری نے نہیں دیکھی، کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ ایک عام آدمی جو کہ بیچارہ رلتا ہے، جس کے بچوں نے گھر سے پیدل نکل کے اسکول کے لیے جانا ہوتا ہے، جنہوں نے جا کے ٹاٹ والے اسکول میں ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے اور اسی طرح واپس آنا ہوتا ہے، جنہوں نے مدرسے میں یا مسجد میں جا کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، جنہوں نے کسی چھوٹی موٹی دکان سے 2 روپے ملے، 3 میں 5 روپے ملے، اس سے جا کے کوئی چیز لینی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ، کوئی بچی محفوظ نہیں ہے۔ بہت بری حالت ہے ہمارے ملک کی حالت۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید از ون آف دا ورسٹ سچویشنز آل اوور دا ورلڈ۔ ابھی کئی لوگ آ کے کہیں گے وہ جی امریکہ کی پھیلائی ہوئی بے حیائی اور فلاں کی وجہ سے اور ڈھمکاں کی وجہ سے یہ سب کچھ بہت برا ہو رہا ہے،
مگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ، ایسے 2 واقعات ایک دن میں ایک نیوز بلیٹن میں آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں، کبھی ایسا امریکہ میں ہوا ہے کہ ایک ہی نیوز بلیٹن میں اوپر نیچے 2 خبریں اس طرح کی آئی ہوں؟ تو سوچئے کہ پھر آپ غلط ہیں کہ امریکہ والے غلط ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ، انڈیا، فلاں ڈھمکان نے بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیلا دی، اس وجہ سے ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے، مگر دیکھیں ان کے ملکوں میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، آپ کے ملک ہی میں کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ابھی آج ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک سٹی 42 کی نیوز جو تھی وہ ایک سٹی 42 کی ایک جو تھی وہ اینکر جو تھی وہ بازار میں لوگوں سے لے رہی تھی انٹرویو، تو ایک مولوی نے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی کہ تم نے کیا پہنا، تو اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تو جو کچھ بھی پہنا ہے، تو جو 2.5 سال کی بچی تھی اس کا ریپ ایسے ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی میں نے تو غلط کپڑے پہنے ہیں، تو 2.5 سال کی بچی نے کون سے غلط کپڑے پہنے تھے، اس کا کیا قصور تھا، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، چلیں جی ہم تو کوئی جینز پہن کے، کوئی پجامے پہن کے، کوئی اس طرح کے کپڑے پہن کے آپ لوگوں کو انٹائس کرتی ہیں سیکشولی، تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم بات کرنے نکلتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سمجھنے والی بات ہے کہ جی کسی کی شہوت اگر کسی عورت کو دیکھ کے جاگے تو کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو 2.5 سال کی بچی پھر کیا بچے بھی نہیں چھوٹ رہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ افسوس کرنا بھی کوئی چھوٹا سا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ بری سچویشن ہے۔ چلیں جی، ہرجیت سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں جی ست سری اکال سارے کافر ویران ست سری اکال، تو میری طرف سے بھی ست سری اکال پاجی۔ اچھا جی، ڈیئر غالب، جیس اندر زینب اٹ از، اور اس بچی کا نام بھی زینب تھا۔ ویری سیڈ ٹو ہیئر that these kind of people exist in the world. Hope sanity prevails in society, only education can help. بات بالکل سچی ہے، صرف اور صرف تعلیم ہی ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی اس کا مداوع کر سکتی ہے۔ اور کل میں بات کر رہا تھا، میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس بات پہ ایک اور زینب کے ٹائٹل سے، جس نے نہیں دیکھی ضرور جا کے دیکھیے گا۔ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ سیکس ایجوکیشن تو آپ ان بچوں کو دیں گے جو اسکول میں ہوتے ہیں، 2.5 سال کی بچی اسکول میں نہیں ہوتی، اسے تو بولنا بھی نہیں آتا، اب اسے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیسے سمجھائیں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ 2.5 سال کی بچی کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سمجھا سکتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے 100 دفعہ یہ بات کی ہے کہ جس سوسائٹی میں عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ گھر میں قید ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کا معاشرہ کیسا ہے، آپ نے پوری زندگی عورتوں کو گھروں میں قید رکھا ہے، باہر نکلے گی تو مرد کے ساتھ جائے گی، یہ ہوگا فلاں ہوگا ڈھمکاں ہوگا، اس کو خود ہی سمجھ نہیں ہے کہ باہر کی سوسائٹی کیسے بدلی ہے، کتنی تیزی سے بدلی ہے۔ جو ماں گھر میں بیٹھی ہے، جو کہ باپ اگر جو ہے کوئی جاب کر رہا ہے تو ماں بچوں کی گھر میں انچارج ہے، وہ دیکھ رہی ہے کیا محلے میں ہو رہا ہے، کیا گلی میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی باہر کیسی ہے، کیونکہ ماں خود کبھی نہیں باہر نکلی، اور پچھلے 10 سال میں سوسائٹی جتنی چینج ہوئی ہے ماں کو اندازہ ہی نہیں ہے، ماں کو کچھ نہیں پتا۔ تو بات تو یہ ہے کہ آپ کی ماں ہی اس چیز کی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ باہر اگر میری 5 سال کی بچی کھیل رہی ہے، 5 سال کا بچہ کھیل رہا ہے تو سیکشولی ابیوز ہو سکتا ہے، ماں کو نہیں پتا۔ تو جب تک مائیں اس بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی، ماؤں کو اندازہ نہیں ہوگا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک سیکشول سیگریگیشن والا معاملہ ہم بنا رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ ہر لحاظ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کسی اینگل سے بھی دیکھیں یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہونے میں آئیں گی، ٹھیک ہے جی، سب کچھ اسی طرح سے چلے گا جب تک آپ اپنے معاشرے میں ایک اوپن ڈور پالیسی نہیں رکھیں گے، عورت کو بھی اپنی آزاد نہیں کریں گے، تعلیم یافتہ نہیں کریں گے، سوسائٹی کو نہیں سمجھائیں گے، بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں سکھائیں گے، اور اس طرح کے ریپس اور اس طرح کے واقعات کو سیریس نہیں لیں گے، پولیس جو ہے وہ ایویڈنس ہی پراپرلی کلیکٹ نہیں کرتی، بعد میں ریپسٹ جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تب تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ان دا اینڈ پھر کیا ہوگا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ دور سے جب آپ باتیں سنتے ہیں تو کر کے بس چپ ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں جب آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ پرابلم ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس بات کا ادراک کرنا بھی نہیں شروع کیا کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل پرابلم جو ہے وہ اس طرح کے بہت سخت قوانین اور بڑی اس طرح کی پرابلمز ہیں جو کہ ابھی ہمیں ختم ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، بلکہ ہمیں ان کو ختم کرنے کے لیے ڈسکشن بھی سٹارٹ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی۔
मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बनें। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।